اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود سامعین اکرام، یہ اصول ثلاثہ کا کلاس ہے۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ دین کے 3 مراحل ہے، 3 مراتب یعنی 3 درجات ہے۔ اس درجے میں ہم کس درجے پہ ہے اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو پہلی چیز ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو وہ درجہ ہے ہمارا، تو اس میں کون کون سا دین کا درجہ ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ تو ہم اس سے پہلے یہ جانے تھے اسلام کے بھی ارکان ہیں، ایمان کے بھی ارکان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احسان کے بھی ارکان ہیں۔ تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ دین الاسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، بتلاتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیا کر رہے ہیں۔ جیسے دین اسلام، یہ اگر دیکھا جائے تو ظاہری پر اس کا حکم لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کہ ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن تمہارے رب پہ ایمان لاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر اس کے بعد احسان ہے۔ اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں لیکن نیچے سے پہلے اسلام کو اپنانا ہوگا، اور اسی ظاہری کے بنا پر ہم کسی پہ حکم لگاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلام کا تعلق اگر ہے تو وہ ظاہری پہ ہے۔ جیسے کیسے کہ شہادت، جب تک کوئی گواہی نہیں دے گا ہم کیسے جانیں گے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ تمام چیز ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا انسان، ہم اسے مسلمان تو کہیں گے اگر اس کا اسلام لانا اس بنا پر تھا کہ ہم اسلام اس لیے قبول کیے تاکہ وہ کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے، ہم اسلام کو اس لیے قبول کیا تاکہ وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرے۔ ہم اللہ کے نزدیک تو پتہ ہے کہ وہ اسلام جو لایا ہے اس کا اسلام جھوٹا ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہم ظاہری بنا پر اسے مسلمان کہیں گے لیکن ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لائیں گے جب تک کہ اس کے کفر کا کوئی چیز ظاہری طور پر واضح نہ ہو جائے۔ جیسے کفریہ بات کر رہا یا کفر پہ ڈٹا ہوا ہے یا کفر کو پسند کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو ہم مرتد کہیں گے کہ یہ انسان ایسا تھا، اب ایسا ہو گیا۔ ایمان کیا ہے؟ اس سے اوپر کا لیول۔ اور ایمان کیا ہے؟ وہ اندرونی معاملہ اس سے۔ جیسے ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہے نا ایمان، آمنت باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسولوں پہ، اس کے کتابوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، تقدیر پہ اچھی ہو یا بری، اور آخرت کے دن پر۔ یہ تمام چیز کا تعلق دل سے۔ تو ہر انسان جو ہے اپنے آپ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے، تو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سب کو دیا لیکن اس شخص کو نہیں دیا، جبکہ میں سمجھتا کہ سب سے بہتر، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کو اس لیے نہیں دیا کہ میں جانتا تھا کہ اسے نہیں بھی دوں گا تو یہ اسلام سے نہیں پھرے گی۔ اب جو لوگ کو میں دیا اس لیے کہ ابھی اسلام قبول کیے، اگر نہیں دیتے تو ہو سکے وہ پھر جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو اسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مومن کی مسلم، تو اس نے کہا کہ نہیں ہم مومن۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے، مسلمان کہہ سکتے، اس لیے کہ ایمان کا جانچنے کا لیول ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود یا سلف صالحین کے اس قول کو اگر ہم دیکھ لیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے اس کے تعلق، عبداللہ ابن مسعود کے ایمان والے شخص میں ہر کسی کی خصلت پائی جاتی ہے مگر اس کے اندر 2 خصلتیں نہیں ہوتی، وہ خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہم نے کہا دیکھ لیے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر خیانت اور جھوٹ، عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن کعب فرماتے ہیں کہ ایمان والا شخص 4 حالتوں میں رہتا ہے،
پہلا حالت کیا کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو سچ کہتا ہے، اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایمان والا شخص وہ ہے جو دو چیزیں اس کے اندر بیک وقت پائی جائیں۔ کیا دو چیزیں؟ ایک امید، ایک خوف۔ امید اس چیز کی کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو بیکار نہیں کرے گا، اللہ ہمیں جنت ضرور دے گا، اور خوف اس چیز کا کہ اپنی عبادت میں ہم اتنا نہ اترا جائے کہ ہمیں اس چیز کا بھی خوف نہ ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ خوف بھی ہو کہ اگر اللہ نہ قبول کرے تو۔ صحابہ کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق کے اور سب صحابہ تو کیا حال جنت کے بشارت کے لیے کہ مجلسوں میں، لیکن پھر بھی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں، اگر مجھ کو یہ پتا چل جائے کہ میری نیکیاں اور میری برائیاں برابر ہو گئی، میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، امیر المومنین جو اللہ کے رسول نے کہا کہ لو کان بعدی نبی لعمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کو یہ خطاب دیا گیا، اور اس کا عالم یہ ہے خوف کا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری نیکی اور بدی برابر ہوتی میں کامیاب سے ہوتا اپنے آپ۔ ہم سوائے جنت کے اور کچھ امید نہ کرتے، لیکن ان کا ایمان کا لیول کیسا ہے؟ خوف بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ فضیل ابن عیاض سے فرماتے ہیں کہ مومن آدمی باتیں کم کرتا ہے، کام زیادہ کرتا ہے، اور منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، کام اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ غور فکر میں زیادہ وقت لگاتا ہے کہ اللہ کی یہ چیز ہم کس طرح یہ کریں، ہم کون سا ایسا کام کریں جس سے دین کا فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، ہمیں ہماری آخرت کیسے بہتر ہو، ہمارے بعد ہمارے گھر میں دینی ماحول کیسا ہو، ان سب چیزوں کی مومن کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے اس کی۔ اب منافق جو ہے وہ صرف کہتا رہتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا ہے، ویسا نہیں۔ مومن کی مثال بتائیے، غور و فکر کرتا ہے اللہ کی۔ تو ایمان جس کے دل میں ہوگا وہ اس ایمان کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے گا کہ وہ ایمان جو ہے اس کے دل میں، اس کے گھر پہ، ہر چیز پہ وہ چیز نافذ ہو، تاکہ میں ایک مومن ہو سکوں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسے حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص تم میں کا مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ جس کی شر، جس کی پریشانیوں سے، یعنی جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج اگر بغل کے پڑوسی کو ہم دیکھ لیں کہ ہم سے وہ خوش ہے کہ ناراض ہے، آج ہم اسے کن چیزوں سے تکلیف دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھر کا کچرا ان کے گھر کے سامنے ہم دیکھ رہے جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ رات کو جلدی سونے والے، ہم لیٹ نائٹ تک جاگے ہوئے گپ کر رہے ہیں، ہلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم ایسا تو نہیں کہ اپنے پڑوسیوں کو ہم کن چیزوں سے تکلیف دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا مومن نہیں ہو تم اگر تمہارے شر سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایمان سے اللہ کے رسول نے جوڑا کہ جو شخص آخرت پر اور اللہ پہ ایمان ہو وہ شخص اپنی مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری جگہ یہ فرمایا کہ جو شخص کے اندر ایمان ہو وہ شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون علیہ حبب الیہ من، یعنی کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تیسری جگہ اللہ کے رسول نے کہا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ کرو۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، تیری رب کی قسم، لا یؤمن، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی باہمی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں بھی آپ کو حکم نہ مانے۔ ہر ایک چیز کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ آج اگر اسلام ہمارے گھروں پہ وہ نافذ ہے، ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے گھر میں نافذ کر رہے، وہ چیز نہیں۔ آج دیکھیے کہ آج ہمیں دوسرے کام کرنے کے لیے اگر بہت سارے لوگ، آج کتنے نمازی ہیں لیکن آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے درس سن رہے، اللہ نے آپ کو چاہا،
اس مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے یا بیٹھتا ہے اسے ایک حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنے لوگ ابھی نکل کے اپنی ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہوں گے، اپنے گھروں پہ ہوں گے، کوئی گھر پہ جا کے ریل چلا رہا ہوگا، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، کوئی ادھر ادھر کی گپ کر رہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے اس مجلس میں آپ کو ایک مکمل حج کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ تو کیا وہ شخص جو مکہ جا کر حج کرتا ہے، یہ شخص جس کو یہ ثواب ملی، تو کیا اس کا اجر دونوں کا برابر ہے؟ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں عمل کرنے سے فلاں شخص کو ایک عمرے کا ثواب، ایک حج کا ثواب، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جو شخص کو یہ کہا گیا کہ ایک مکمل حج کا ثواب، اسے بیٹھنے کا ایک مکمل حج کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن جو بیت اللہ جا کر حج کرتا ہے اسے 1 سے لے کے 10 حج تک کا ثواب اس کی نیت کے بنا پر 10 سے 700 گنا تک، کیونکہ نیکیوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نیکیوں کا 1 کا 10 بدلہ دیتے ہیں اور 10 سے 700 گنا تک بدلہ دیتے ہیں۔ تو علماء نے اسی آیت کی تشریح میں یہ کہا کہ جس کی یہ فضیلت بتائی کہ وہ فضیلت ایک قدر مل گیا، لیکن جو کرنے گیا، جو عمل کیا، اس کا اجر جو ہے اس سے 10 گنا یا 700 گنا پر اس کی نیت کی بنا پر اسے ملے گا۔ جیسے مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ جو سورہ اخلاص قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتا ہے اچھے سے، اسے ایک مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک وہ شخص جو پوری قرآن کھول کر پڑھتا ہے تو اسے مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب ملا، لیکن جو قرآن کھول کر پڑھا، پوری قرآن کو ختم کیا 1 ہفتہ 10 دن 12 دن، اس کا ثواب اور اس کے ثواب میں بہت انتر ہوگا۔ اسے 1 کا ملا، اسے 10 سے 700 گنا تک کا، اس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے عبادت میں، اس کا اجر اس کو اتنا زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں اپنی ایمان کا لیول ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا، کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا کہ اسلام تو ہم قبول کر لیے، لیکن ابھی ایمان جو اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہ یہ دیہاتی آ کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لیا، آپ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہوئے بلکہ تمہارے دلوں پہ ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلا کہ ایمان اس کے دلوں میں، اللہ نے اس کے اسلام کی نفی نہیں کی، ایمان کی نفی کی۔ یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان بھی نہیں، اللہ نے یہ کہا کہ بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم کسی کو مسلمان کا لیبل تو دے سکتے ہیں، لیکن مومن کا لیبل دینا ہمارے بس کا بات نہیں۔ اور ایمان کا وہ لیبل جب ہمارے اندر آئے گا کہ ہم اللہ پہ ایمان کے اسے نہیں دیکھے ہوئے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس امید سے کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم وہ عمل کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کب؟ اللہ کے رسول جو شفاعت کرے گا، کہیں گے اللہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، اسے بھی جنت سے نکالی، جہنم سے نکالی۔ اللہ کے رسول کو کہا جائے گا، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میری کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، میں ان لوگوں کو ضرور نکالوں گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ مسلمان تو ہوئے عمل لیکن گناہ بہت زیادہ تھا، ان گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جب ایک مدت گزر جائے گی تو اللہ رب، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا، کبھی اپنے سر کو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور درگاہ پہ نہیں جھکائے، کسی اور سے نہیں مانگا، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا، وہ جانتا تھا کہ میرا رب ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا یا اور چیزوں میں کوتاہی کرتا تھا، جس کے بنا پر وہ جہنم میں تو جلے گا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جب اس کو نکالا جائے گا فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو ایسا جل کر خاک ہو چکا ہے، اسے نکال کر کیا کریں؟ تو نہر حیات، اللہ رب العالمین کہیں گے جنت کے نہر میں، نہر حیات میں اسے گوتا دو۔ جب اسے گوتا دیا جائے گا تو خوبصورت نوجوان بن کر وہ نکلے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو پتا چلا کہ ہمارے دل میں اگر ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے تو ضرور، لیکن اپنے گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد۔ تو اللہ سے ہم امید کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا درجہ اسلام، اس کے بعد کا بڑا اور کمرہ ہے وہ ایمان، اور اس کے اندر ایک اور چھوٹا کمرہ ہے وہ احسان۔
تو ہم اللہ سے ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم احسان کے درجے کو پہنچے. یہ احسان کے درجے میں کون لوگ ہیں؟ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، اللہ کے ولی ہے. یہ احسان کہ اللہ کے حضرت جبرائیل نے جو آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیا من اسلام، اسلام کیا ہے، پہلے نیچے کا درجہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ. من ایمان، ایمان کیا آپ نے بنایا، ایمان یہ. احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھڑی، کوئی بھی کام کر رہے ہو دل میں یہ نیت ہو کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ چیز کہا. ہر ایک چیز میں آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ چیز خیال منڈلاتا رہے گا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے. کاروبار میں بھی ہم جا رہے ہیں، اپنی بیوی بال بچوں کو ہم حلال کھلانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے کاروبار میں ہم محنت کریں. اگر ہم پڑھائی اچھا کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے سماج کے نوجوان بچوں کو صحیح تعلیم دیں، ہم قرآن اس لیے اچھا پڑھنا سیکھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اس کے بارے میں بتائیں. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نیت کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کے درجے میں آپ پہنچتے چلے جائیں. آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوگی. آج احسان کے رتبے میں ہم نہیں پہنچے، جبکہ صحابہ کے اندر وہی ایمان احسان کا درجہ جو تھا آج وہ احسان نہیں ہمارے اندر. تو احسان جو ہے وہ ایمان کے بعد کا درجہ ہے جسے پہنچنے میں ابھی ہمیں بہت سارے مراحل کو طے کرنا ہے. بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں اللہ کے رسول نے ایمان کے تعلق سے ہمیں بتایا. آج وہ ایمان ہمارے اندر ہے، ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ تم اگر یہ مت کہو، کوئی انسان کسی کے سامنے دعویٰ ٹھوک کر یہ ہم اللہ سے ڈرنے والے، کوئی نہیں ایسا کہہ سکتا. سلف صالحین کا یہ اگر عمل تھا کہ اگر اسے کہہ دیا جاتا اللہ سے ڈرو تو رونے لگتے، کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو. عبداللہ ابن باز جو ابھی کے زید عالم گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے کوئی ان سے ملنے آیا، ان سے فتویٰ پوچھنے کے دوران انہوں نے جو بات کہی وہ سوچے کہ ہم بہت پیسے والے ہیں، ہمارے مطابق یہ فتویٰ دیں گے. وہ فتویٰ جو تھا وہ صحیح قرآن حدیث کے مطابق انہوں نے دیا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا شیخ کو کہ آپ اللہ سے ڈریں. رونے لگے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اللہ سے ڈرنے والا بنا. آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ اللہ سے ڈرو تو ہم لڑ بیٹھتے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، تم ہی ڈرتے ہو، ہم بحث کر بیٹھتے. جبکہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ اسے اگر کوئی کہتے عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر کا امام کیا لوگوں کو کوئی کہتا اللہ سے ڈرو تو رونے لگتے، کہتے کہ دعا کریں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والا بنے. کہتے دعویٰ نہیں ٹھوکتے. اگر ڈرنے والا ہوتے تو زبان کی نوک پہ ہماری سچائی ہوتی، ایک ایک عمل ہمارا سنت کے مطابق ہوتا. ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے ہم سوچتے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوا کس کے لیے. اخلاص ہماری عملوں میں ہوتا. آج اخلاص کے بنا پر کل قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہوگا. جس کی نیت خالص ہوگی ہر ایک عمل میں، اللہ اسی کے عمل کو قبول کرے گا. ہم صف اول پہ مسجد میں سب سے پہلے کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگ کہیں کہ بہت اچھا بڑا نمازی ہے، صف اول کا نمازی ہے، بہت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے آتے ہیں. یا اس لیے آتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جو جتنا پہلے مسجد آتا اتنا زیادہ اجر و ثواب اسے دی جاتی ہے. اس نیت سے ہم پہلے آتے ہیں تو ہمارے نیت کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. وہ عمل جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، ریا نہیں آپ کے اندر، وہی عمل اللہ کو قبول ہے. ذرہ برابر بھی نیت یہ ہو کہ ہماری ہر ایک چیز میں کوئی شخص ہماری تعریف کر دے، وہ تعریف سے بھاگتے. آج کے عصر کے درس آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں جو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو سے ملنے آئے، جو اللہ کے رسول کے چچا جان بھائی تھے، حضرت عائشہ یہ ڈر رہی تھی کہیں میری تعریف نہ کر بیٹھے ہو، اور خوف کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں. بولا کہ ہم آپ کے سامنے اچھے بن کر کیا کریں اگر ہم اللہ کے سامنے اچھے نہ ہو. سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اگر ہم بہتر ہیں، پوری دنیا ہم سے نفرت کرے، ہم سے تو پرواہ نہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کیسے. اگر اللہ کے سامنے آپ نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ سے جتنا ظاہر سے زیادہ باطنی میں آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
تو ساری دنیا آپ سے نفرت کرتی ہو، آپ سب سے بہتر انسان ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جس کی شہرت، جس کا نام، جس کا مقام دنیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کا ذرہ برابر بھی چرچا نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کے پاس اس کا کچھ بھی نام و نشان نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا۔ اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کا دنیا میں ذرہ برابر کوئی نام نہیں، چھپا ہوا انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ کے یہاں اس کا چرچا بہت زیادہ۔ اللہ اپنے فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل پورے آسمان والے کہتے ہیں تم اس سے محبت کرو، پورے آسمان والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ سمائے دنیا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور دنیا والے جب اس سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کی زبان سے اس انسان کے بارے میں اچھا سنیں گے ہم کہ فلاں انسان بہت متقی پرہیزگار، نمازی ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ بہت اخلاق مند ہے، وہ لوگوں سے ملتا ہے، بہت ہنس کر ملتا ہے۔ یہ لوگ نہیں کہتے، فرشتے ان کی زبانوں سے کہتے ہیں۔ اور کسی کے بارے میں برائی سن رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کے یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ برے سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے جبرائیل میں اسے ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اللہ جبرائیل کہتے ہیں فرشتے، تمام فرشتوں کے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اور لوگ اس سے شر سے دنیا میں بھی کہتے ہیں فلاں انسان بہت بد اخلاق ہے، فلاں انسان کی زبان اتنی خراب ہے، وہ انسان ایسا ہے۔ یہ لوگ نہیں کہتے، فرشتے اس کی زبان سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ سمجھ جائیے کہ آپ کا مقام اللہ کے یہاں کیسا ہے، اپنے مقام کو اللہ کے یہاں بنائیں، تب وہ ایمان کا رتبہ ہم پائیں گے۔ نہیں تو یہ ایمان، یہ اسلام ہمارا صرف دنیا تک ہمیں کام دے گا کہ لوگ یہ لیبل دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آخرت میں یہ ایمان ہمارا دکھاوا الگ کام نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو۔ تو اپنے ایمان کے اندر اخلاص، اسلام کے اندر اخلاص پیدا کریں، تب ہم ایمان کا رتبہ پائیں گے۔ ایمان کے ساتھ وہ احسان کا رتبہ کب پائیں گے؟ جب ہر ایک معاملے میں یہ حسن بھی اللہ ہم سے راضی ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کے ہر طرح کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔